اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا صدق اللہ العظیم۔ میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے، اس میں جو ایک فرق ہے، اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ، اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی۔ بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے، مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں، جنتان، ایک مکی جنت ہے، ایک مدنی جنت ہے، تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اب جو آخری 2 صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی، یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی، وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری، دونوں صورتیں شروع ہوں گی، سورہ طلاق بھی، سورہ تحریم بھی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام، آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی، 4 رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے، پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا، اور اب یہاں پر 2 صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس 10 صورتوں کے مجموعے میں بھی۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان میں جو 2 جوڑے کے جو یہ 2 فرد ہیں، تو گھریلو زندگی میں 2 امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے، اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی پر شوہر کا حق ہے، جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے۔ تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے، حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں، کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے، مرد کو بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے، عورت کو بھی دینی ہے، روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے، مرد کو بھی رکھنا ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی، خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں، لیکن فرضیت قائم رہتی ہے۔ اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں، جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں، وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا۔ ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں، انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے، اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے۔ تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے۔ اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، ایک طرف کو ہوئی
فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی، اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا، ہر وقت کی چک چک ہے، خام خواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے۔ وہ ہے طلاق، سورہ طلاق، کہ خام خواہ اس قسم کے مسئلوں میں، لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پوری پابندی ہو۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی، اس کے لیے بھی کوئی بہتر، شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا۔ ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے، اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے، کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کو ان کو ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے۔ تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے۔ پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں، حضور نے نہ کوئی طلاق دی، نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو طلاق دینے کا سوال نہیں، اسی لیے آپ کو 4 کی جو وہ حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا۔ اب آکے ہم چلتے ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں۔ اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کا صیغہ، اس لیے کہ حضور سے تو متعلق ہی نہیں ہے۔ حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے۔ اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں، وہ احصل العدہ، عدت کا پورا لحاظ رکھو۔ وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ مطلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ 1 یا 2 طلاقیں تھیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف 2 طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی۔ تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ نہیں، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں۔ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ غصے میں آ کے 1 طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے، اسی میں 1 ہی طلاق دی تھی رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہے، اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے کہ جو روک لیا جائے، اور فارقوہن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر دو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو 2 اپنے گواہوں، 2 اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو
کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا۔ عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے، باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو، تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں۔ اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے۔
وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے. کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے. ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے. یہ تو اب ان کا معاملہ ہے. اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کل ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو. بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر. تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی. پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی. یوں نہیں آتی مدد. اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے. 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری. 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی. تب پکارو اللہ کو. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں. کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے. باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے. ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے. اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 ہے طہور اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے. واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا چونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی؟ تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہو، 6 ہوں، واللہ اعلم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف. اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی ملازمہ کی کوٹڑی میں ڈال دو اس کو. اسکنوہن من حیث سکنتم، وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا نان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ واضح حمل سے فارغ ہو جائیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے. اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ،
اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کہ اس نے اسے دے رکھا ہے۔ کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے مطلقہ، اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دو، اللہ تو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر، بہت بڑا عذاب۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے، ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر 4 مختلف طور سے بات ہو چکی ہے۔ الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے ہیں۔ اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز 5 گانا بھی نہیں ہے۔ اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا۔ نماز آئی تھی، رات کو کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا۔ اب جیسے جیسے آیا، مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز 5 گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے، اب یہ ہے۔ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے، وہ عمل صالح ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز، روزہ، ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے جس وقت کا حکم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال اللہ الذی خلق 7 سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی، ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں۔ اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون،
یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان 2 صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے۔ اب یہ دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم، یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ واللہ غفور الرحیم، اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو ہے اس کا راستہ معین کر دیا ہے۔ فرض میں یہ بھی سمجھا گیا، لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا۔ وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے، گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج، اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرہ، اسرار سے، خفیہ طور پر، راز کے طور پر، میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے، باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے۔ فلما نبات بہی، جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس، بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے۔ فلما نبات بہی، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی۔ فلما نبأ بہ، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من انباک ھذا، اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں، بے خیالی میں بات نکل گئی۔ ایک دوسرا یہ ہے من انباک، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے، دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے، اعلموا، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ، اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے۔ من انباک، آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے
اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے، ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے، لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے، اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ کا نے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ، حضور کی دوسری اہلیہ کو کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان تتوبا الی اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے۔ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے۔ اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی ہے، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے، یہ انداز ہے یہ، اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا، اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ۔ اچھا، صغم کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الی مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الہ ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا، لفظ ایک ہی ہے، مال میلان، الہ اور عن، رغب الہ رغب عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے، لفظ ایک ہی ہے رغبت۔ اس طرح صغم کا لفظ ہے، تو صغم جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے، کس طرح مائل ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو۔ جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صحیح۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہو اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں، الرب رب من تنزل والعبد عبد من ترقى۔ اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھاٹ بنا لیا، تو سن لو فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم امتی ہو۔ عسیٰ ربہ، ابھی اور سختی آ رہی ہے، امید ہے کہ ان کا رب ان طلقکن، اگر تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، یہ سارے اوصاف ان میں واو ہے ہی نہیں، بیک وقت یہ سارے اوصاف ہوں، مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت گزار، سائحات دنیا کی لذات سے کنارہ کش، سیبات بھی ہو سکتی ہیں، حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ ہی آئی ہیں، سیبہ وہ ہیں جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہوں، اکثر و بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں، وہ ابکارا، اور کنواری بھی، تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو کنواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں، باقی سب کی سب سیبات ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ عائلی زندگی سے متعلق
حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو، حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں، فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں، اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں، ان کو اوپر قائم رکھو، اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دیے، فرائض معین کر دیے، ان کو ادا کرو۔ لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو، بات نہیں بن رہی ہے، اگر رخصت کرنا تو شرافت کے ساتھ، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں، اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں ایک تو یہ 3 آیتیں درمیان میں آ رہی ہیں، وہ تو خاص طور پر جو ہے یوں سمجھیے خواتین سے متعلق نہیں ہے، مردوں سے متعلق ہیں، اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو ہے جو آخر اب اختتام پر آ رہا ہے، اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر پھر آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تو نیگیٹو ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان کی محبت، ان کی دلجوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اب یہاں جو پازیٹو ہے، تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو، ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی سی کوشش کرنا۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نقصے کی ذمہ داری ہے، کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے، بس یہ بہت غلط ہے۔ بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر، تربیت ان کی، دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں، اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو، فطری بات ہے، قوا انفسکم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار، اپنے نفس کو بھی۔ اسی طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے فرشتے ہیں، معمور ہیں اس جہنم پر، کہ جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اب جب تم یا تمہارے لاڈلے، تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھونکے جائیں گے، اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے، تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالا و شیون، وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں، وہ بڑے سخت دل ہیں۔ اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو؟ یہ محبت نہیں، یہ تو عداوت ہو گئی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے، یہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے؟ یہ تمہاری رحمت ہے، محبت ہے، یا عداوت ہے، دشمنی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کا دل پسیجے گا نہیں، پتھر کی طرح سخت دل ہوگے ان کے، غلاظ شداد، چیخے جاؤ، چلائے جاؤ، نالا و شیون، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور کہا جائے گا اے کافرو اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ، بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے، جو میں نے عرض کیا تھا پل صراط کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں، اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئی ہے، جو سورہ حدید میں تھا وہ یہاں ہے، یہاں اختصار کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس اسے توبہ کر لی، ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے،
کوئی رشوت لیتا ہے، رشوت سے توبہ کر لی، یہ بھی توبہ۔ سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو، دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف؟ کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی؟ زندگی کا رخ کیا ہے؟ پلٹو، لوٹو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ذاریات، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف۔ کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون، کدھر جا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ غفلت میں زندگی گزر گئی، اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، چاہے کتنا بڑھاپا آ گیا، موقع ہے۔ فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو۔ فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے، فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت، اس کے لیے جد و جہد، یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلیں، تیاری کرو اس کے لیے، جماعتی زندگی ہو، ان کی تربیت ہو۔ 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عکس ہو، وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کوئی عکس اس کا 1000 میں ایک درجے میں کچھ تو ہو، یہ پیدا کرو، تیاری کرو، سمجھو منہج انقلاب نبوی کیا تھا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ۔ یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام، توبہ کی تسبیح کر لو، وہ توبہ نہیں۔ اگر تم خالص توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے، وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے داہنی طرف۔ وہی الفاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے۔ دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی، اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا۔ داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا قاسم ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کو مطلب سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعاء تک جائے گی، یمن کا شہر۔ ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا، کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں، تقصیرات تھیں، کمی تھی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا، کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لہذا کم ہوگا، پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ یہ آیت جوں کی تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے۔ واغلظ علیہم، سختی کیجئے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین، کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، مسلمان تو ہے وہ، تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہی کان ہے نرے، بس کان ہی کان ہے، سن لیتے ہیں، سمجھتے تو ہے ہی نہیں، دماغ میں بھیجا نہیں ہے ان کے، یہ بھی کہتے تھے وہ لوگ۔ لیکن آپ سختی کیجئے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم،
ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا، اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں۔ ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ، اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن ڈگنیٹی، وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے، اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل، اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی، عورت بھی جیسے کہ مرد ہے۔ اس کا اپنا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا، اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے 3 خواتین بلکہ 4 خواتین کی مثال یہاں آئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے 2 بہت صالح بندوں کے تحت، ان کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر، ان کے دونوں شوہر جو ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی۔ بیوی بھی غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی، اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی۔ تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نوح اور لوط ہوں۔ لوط تو خیر اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا، حضرت نوح تو بہت اولو العزم، 950 برس جنہوں نے دعوت دی ہے۔ اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا، فرمایا کرتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نور چشم، لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، بچاؤ، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیہ تھیں دونوں بیوییں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی، خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے، کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن، جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے، اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی، یہ خیانت تھی۔ اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری، ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو، تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک ہوں۔ لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے، اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ ان کا نام تھا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یعنی موت کی آرزو کر رہی ہیں، محل میں عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے، اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس نے کفر کا اور اس کا معاملہ ہے، تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے اس شوہر سے۔ تو گویا کہ 2 انتہائی مثالیں آ گئیں، بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم، حضرت آسیہ،
حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں۔ تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری مثال دی ہے، عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے، نیک ماحول مل جائے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے پاس رکھا، تربیت کی، ایک نبی کے آغوش تربیت میں پلی ہیں، لہذا وہ نور علی نور ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی، جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یہ ساری باتیں انہوں نے مانی تسلیم کی۔ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور جو اس کی کتابیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی، زبور ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے۔ یہ تو صرف 1900 سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے تمام صحیفے، پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی۔ وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھیں۔ تو تین چیزیں تو آ گئی، چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون، ایک خاتون نور علی نور، خود بھی نیک ماحول بھی نیک۔ چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر، بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے۔ اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے، شوہر بھی بدتینت، بیوی بھی بدتینت، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم ختم ہوئی، اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے۔ آخری منزل تو سورہ قاف سے شروع ہوئی تھی، چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا۔ 7 صورتیں، حسین ترین صورتیں قرآن کی، وہ پہلی 7 صورتیں تھیں، سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، عروس القرآن، پھر سورہ واقعہ، پھر یہ 10 صورتیں آ گئیں، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ اب پھر یہ مکی قرآن مجید، یہ آخری گروپ ہے۔ اس میں بھی پہلی 6 صورتیں جو ہیں وہ 3 کے سب گروپس کی شکل میں ہیں۔ سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے، بہت جامع اس کی تاثیر، اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی۔ آپ کی یہ معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے۔ دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس، ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ وقت لگتا ہے، کینچی لے کر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، وہ تو آئیں گے۔ تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، تو یہ تو نہیں ہوگا، جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں امتحان۔
ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یا عمری. یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی، یہ کیا سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20 25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے. اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لا یعلم من بعد علم شیئا. 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو. کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا. لیکن اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے. کبھی جان دینا اصل زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوتی. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ کی جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق. اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام. کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور. بس یہ نظر نہیں آتا. سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس سے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔